آیا اور 9 جہادوں میں اس صحابی نے اسی تلوار سے حصہ لیا۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، مسلمان جب بھی اعتماد کرتا ہے اللہ کی ذات پر کرتا ہے، اللہ کی نصرت پر کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں مغرب کی بجائے عرش کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالیں گے تو دنیا بھر کی غلامیوں سے آزادی ملیں گی۔ میرے بھائیوں، جہاد کشمیر یہ تکمیل پاکستان ہے۔ گزشتہ طویل عرصے میں کشمیر کے لوگوں نے ہر دن اوسطاً 4 شہداء پیش کیے ہیں۔ لاکھوں لوگ وہاں شہید ہو گئے ہیں، ہزاروں لوگ اب بھی وہاں جیلوں میں پڑے ہیں، ہزاروں نوجوان معذور بنائے گئے ہیں، ہزاروں ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کی اجتماعی عصمت دری کی گئی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ رابعہ کو بھول گئے؟ کیا آپ سمینہ کو بھول گئے؟ کیا آپ سلمہ کو بھول گئے؟ کیا آپ عائشہ کو بھول گئے کہ انڈین آرمی نے ایک بستی کا محاصرہ کیا اور وہ ان کے گھروں میں داخل ہو گئی؟ یہ بہنیں پہلے چھت پہ، پھر دوسری چھت پہ، پھر تیسری چھت پہ چڑھی اور جب محسوس کیا تو چھت سے چلانگے لگا کر شہید ہو گئی، لیکن اپنی عزت کو بچائی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم صرف یہی تھا کہ وہ برہمن سامراج کی خدائی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے جام شہادت نوش کی۔ کتنے ایسے مائیں ہیں جو سری نگر میں اپنے بیٹوں کے آنکھوں میں سرما لگا کر جہاد کے لیے رخصت کرتے ہیں۔ کتنے ایسے باپ ہیں جو مرتے وقت وصیت کر جاتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد بھی اگر کشمیر پاکستان بن گیا تو میرے قبر پر آ کر مجھے بتانا کہ کشمیر پاکستان بن گیا ہے۔ کتنے ایسے ہزاروں شہداء ہیں جو شہادت کے وقت یہی نعرے لگاتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ روٹی کپڑے اور مکان کی لڑائی نہیں ہے، یہ معیشت کی لڑائی نہیں ہے، یہ رنگ اور نسل کی لڑائی نہیں ہے، یہ ایک نظریاتی جدوجہد ہے، یہ اسلام کے لیے لڑائی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو مرتا ہے ان کی مائیں اور بہنیں بھی اپنے شہید بچوں کی موت پر رونے کی بجائے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتی ہیں کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا، آپ کا بیٹا شہید ہو گیا۔ اس لیے میں اعتراف کرتا ہوں کہ کشمیری قوم نے اپنا فرض پورا کیا، کی وہ قربانیاں دی جو جدید اور موجود زمانے میں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ کشمیر کی لڑائی یہ فلسطینیوں سے مختلف ہے، یہ افغانستان سے مختلف ہے، اس لیے کہ افغان جہاد کے پش پر ساری دنیا کڑی تھی، فلسطین کے پش پر ایک جہان موجود ہے، لیکن کشمیر کے پش پر اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے میرے پیارے بھائیوں، کشمیری نوجوانوں کو اس جدوجہد سے ہٹانے کے لیے انڈین حکومت نے بڑے بڑے پیکج اعلان کیے، بڑے بڑے نوکریاں دینے کے وعدے کیے، بڑے بڑے رشوتیں دینے کے وعدے کیے، لیکن کشمیری نوجوان نے بڑے سے بڑے منصب کو
قبول کرنے کی بجائے شہادت کو، راہ خدا میں جہاد کو اور موت کو گلے لگایا، اس لیے کہ وہ اس جہاد میں کامیابی سمجھتے ہیں، وہ اس شہادت میں جنت دیکھتے ہیں۔ میں کشمیریوں کی اس عظیم شان جدوجہد پر، اس مقدس جہاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن میں آج لاہور میں کھڑا ہوں اور میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیر ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور خدا نخواستہ اگر کشمیر کا یہ جہاد، کشمیر کی یہ مہم اور تحریک ناکام ہوا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کشمیر تو، کشمیری لوگ تو ہر صعوبت برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب کشمیر میں انڈین حکومت نے اولر بیراج بنانے کا فیصلہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں پاکستان کے حصے کا پانی خشک ہونا تھا، پاکستان ایک صحرا بننا تھا، کس نے اپنی قربانیاں دے کر اس بیراج کو برباد کیا، اس کو سبوتاج کیا؟ یہ کشمیری نوجوان ہے۔ آج بھی مودی نے اعلان کیا کہ خون اور پانی ساتھ ساتھ نہیں دے سکتا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ مودی ہے جو خون بھی وہ بہا رہا ہے اور پانی کو بھی بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آپ کے تمام دریائے یہ خشک ہو جائیں گے اگر یہ جدوجہد کامیاب نہیں ہوتی ہے۔ یہ پنجاب، یہ پاکستان، یہ صحرا بنے گا، یہ لہلہاتے ہوئے فصلیں یہ ریگستان بنیں گے، اور یہاں کروڑوں لوگ ایک بار پھر نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آج اگر گلگت اور بلتستان کا علاقہ آزاد ہے اور وہاں پاکستان موجود ہے، پاکستان کی فوج موجود ہے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ گلگت بلتستان کے ہزاروں لوگوں نے جام شہادت نوش کر کے 36,000 مربع کلومیٹر علاقہ آزاد کیا ہے، ورنہ اگر گلگت کے لوگ وہ قربانی نہ دیتے تو آج انڈین بارڈر آپ کی کوہستان اور بشاپ پہ ہوتا۔ آج اگر ان کا بارڈر آپ سے سینکڑوں کلومیٹر دور ہے تو یہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے وہ قربانی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں گلگت اور بلتستان کے لوگوں کی قربانیوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے دوستو، اس لیے کشمیر کی اس جدوجہد کو ہم نے